آج ہم 5ویں پارے پہ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا احکامات دے رہے ہیں۔ لاسٹ پارے کے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محرم رشتوں کے بارے میں بتایا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہی اب آگے جو 5ویں پارے میں ہم لوگ آج آیت پڑھیں گے اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اور آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بعد یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم لونڈیوں کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، تو ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ایسے کیوں تھا کہ لونڈیوں کے ساتھ رشتہ ایسا قائم کر سکتے تھے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو بہت سے خیالات ایسے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی ہم اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ لونڈیاں جو تھیں، غلام اور لونڈیاں، یہ اسلام آنے سے بہت پہلے ان کے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، کہ جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو جب ان کو ایک قافلہ گزرا تھا، انہوں نے ان کو نکالا وہاں سے، اور پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کو چھپا لیا تھا یہ سوچ کے کہ یہ ایک مال ہے، جیسے وہ ان کو بیچیں گے۔ تو انسان جو تھے وہ اس زمانے میں اور بہت پہلے سے یہ تھا کہ وہ بکتے تھے، جیسے غلام اور لونڈیاں بکتی تھی، اور پھر جنگیں جب ہوتی تھیں اس میں جو پکڑے جاتے تھے اور وہ غلام اور بنتے تھے، اور وہ اس طرح سے ڈویژن ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو غلام تھے یا لونڈیاں تھیں نا، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، اتنا ظلم ہوتا تھا ان سے، اور پھر وہ سوسائٹی کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس سے سوسائٹی پلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو احکامات دے رہے ہیں کہ ان لونڈیوں کے ساتھ کہ ان کو اس طرح سے رسپیکٹ ملے جیسے گھر کی عورت کو ملتی ہے، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے تو پھر وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے گھر کے بچوں کو ان کے نان و نفقے کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے پڑھائی کا خیال، ان کے سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بنانے کا خیال۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک وہ وقت آ گیا تھا کہ جب ان لوگوں نے حکومت بھی کی تھی۔ تو ابھی جو انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے نا، تو آپ اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں لونڈی اور غلام کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، تو تدریجاً کس طرح سے ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ سوسائٹی کے ایک فائدہ مند انسان بن گئے تھے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں 5ویں پارے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شوہر والی عورتیں حرام ہیں مگر وہ جو قبضے میں آ جائیں تمہاری باندیوں کے طور پر، لیکن لکھ دیا ہے اللہ نے یہ حکم تم پر، اور حلال کر دی ہے تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہے ان کے، کہ چاہو تم اپنے مال خرچ کر کے نکاح میں لانے کو، نہ کہ شہوت پرستی کو، پھر جو لطف اندوز ہوئے تم اس نکاح سے ان عورتوں سے تو ادا کر دو انہیں ان کا مہر جو مقرر کیا ہے، اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ باہم رضامند ہو جاؤ تم جس پر بعد مقرر کرنے کے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تم نکاح میں لے آؤ، اور کیسے نکاح میں لے آؤ کہ ان کو مہر ادا کر کے، اور مہر پہلے مقرر ہو گیا، اس کے بعد اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی سے اگر وہ تھوڑا بہت کم اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو نہ رکھ سکے تم میں طاقت کے نکاح کر سکے آزاد عورت سے ایمان والی، تو وہ جو ملک ہوں تمہارے ہاتھ کی باندیوں میں سے ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے نکاح کی، کیونکہ مہر دینا پڑتا ہے آزاد عورت کو، تو وہ پھر اپنی جو باندی ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو پھر نکاح کر لو ان کے ساتھ اجازت سے ان کے مالکوں کی۔ دیکھیں یہاں پہ بھی جو نکاح کی اجازت دی ہے تو ان کی جو باندیوں کے جو مالک ہے نا، ان سے اجازت یہ بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ادا کر دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق، کہ ہو نکاح میں آنے والیاں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے، بس جب وہ آ جائے نکاح میں پھر اگر ارتکاب کر بیٹھے بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس کا جو آزاد عورت پر سزا ہے۔ تو اب غلام اگر مطلب لونڈی ہے، اگر وہ کوئی بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ آزاد عورت سے نصف ہے، اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری کر بیٹھنے کا تم میں، اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان فرمائے تمہارے لیے احکام، اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے، اور توبہ قبول کرے تمہاری، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے احکامات دے رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے لوگوں نے جو نیک لوگ تھے گزر گئے، ان کی ایگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو
انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے اپنی غلطیوں کا اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری، سبحان اللہ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور جا پڑو تم، بھٹک کر دور، بہت دور۔ چاہتا ہے اللہ کے بوجھ ہلکا کرے تم پر، اور پیدا کیا گیا انسان کو تباً کمزور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جو ایمان لائے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے آپس کی، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر مہربان۔ اور جو کرے گا ایسی زیادتی اور ظلم سے تو ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو احکامات دے رہے ہیں نا، ہم جب خود اب قرآن پاک کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم کی عذاب میں تم جاؤ گے۔ ہمیں آلویز یہ لگتا ہے، ہم اتنا چھوٹا لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا کوئی بات نہیں، اور وہ جو چیزیں اچھی والی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو ہم اس کے اوپر تو جم جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے نہیں، یہ تو کافروں کے لیے، یہ تو مشرکین کے لیے، یہ تو منافقین کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بچتے رہو گے تم بڑے گناہوں سے، وہ منع کیا گیا تم کو جن سے، تو دور کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، درگزر کر دیں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو، داخل کر دیں گے تمہیں عزت والے مقام پہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت بات ہے نا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ گناہ کبیرہ جو ہیں تم ان کو اگر چھوڑ دیتے ہو تو چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیں دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، تو جو جیسے ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان کے گناہ ہوتے ہیں، ہم جب منہ دھوتے ہیں تو ہمارے جو چہرے کے گناہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہمارے ہاتھ کے گناہ، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور آخر میں جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہم بالکل ایسے جیسے ایک معصوم بچہ سویا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس چیز میں تم میں سے بعض کو بعض پر، کہ مطلب کسی کی چیزوں سے دیکھ کے اپنے آپ کو مت جلاؤ، اور مت کسی سے حسد کرو، یا کسی کو دیکھ کے کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں، یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیفرنٹ لیول پہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ کون اس مقام پہ آ کے یا اس مصیبت میں آ کے یا اس پرابلم میں جب آتا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت جس میں اکثر انسان فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورت کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمایا انہوں نے، اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے کہ آدمی اور عورت کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو فضیلت ایک درجہ دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، وہاں پہ فرما دیا کہ دیکھو وہ فضیلت اس لیے کہ وہ جو کماتے ہیں وہ تم پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تو اس کا سوال بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عمل میں آدمی اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، جو کما کے لائے گا اسے اسی کا ہی جواب دینا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہم نے وارث، اس میں سے جو ترکے میں چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور جن لوگوں سے ہو چکا تمہارا عہد تو دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب یہ آیت آپ نے غور سے سنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ مرد نگہبان ہے عورتوں پر اس بنا پر کہ فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ دیکھیں آگے نا وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ جو کما کے لاتے ہیں، کوئی آسان کام ہے کمانا، باہر نکلتے ہیں، دیکھیں ہر لیول کے انسان ہوتے ہیں نا کہ کتنی مشکل سے کماتے ہیں، اور وہ پھر اپنی کمائی جو بھی کما کے لاتے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو نیک عورتیں ہیں اطاعت شعر ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں پیٹھ پیچھے اس کی جسے محفوظ کیا اللہ نے، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی بدخوئی کا، جن کے نشوز کا تم کو اندیشہ ہو، تو 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نمبر 1 یہ کہ ان کو نصیحت کرو، تو نصیحت کرو ان کو، اور ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، اور اگر وہ نہیں مانتی ہیں پھر بھی وہ وہی بدکاری کرتی ہیں یا نشوز کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں۔ مینس یہ کہ ان کے
بسترے اپنے علیحدہ کر لو، اس سے بڑی سزا عورت کی کیا ہو سکتی ہے کہ خاوند اسے بات ہی نہ کرے۔ اچھا نمبر 3، وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زد و کوب کرو ان کو، پھر اگر وہ کہنا مان لے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر الزام دینے کی کوئی راہ، بے شک اللہ بہت بالا تر ہے ان سب چیزوں سے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا ان میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے، اگر وہ چاہیں گے اصلاح تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان میں، بے شک اللہ ہے سب جاننے والا سب سے باخبر۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پاس رہنے والے اور مسافر اور وہ جو تمہارے کنیز و غلام ہے سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو تکبر کرنے والا اور بڑائی مارنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی اور چھپا کر رکھتے ہیں اس کو جو عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت والا۔ اب یہاں پہ بخل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب کی بات کی ہے کہ بخیل کیا کرتا ہے، ایکچولی وہ جو مال اللہ نے دیا ہے کیونکہ وہ خود خرچ نہیں کرتا، اس کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں خود نہیں خرچ کر رہا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کنجوس ہوں، تو وہ دوسروں کو بھی یہی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو تم اگر مال خرچ کرو گے تو تمہارے پاس خود نہیں رہے گا، یا ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، تو وہ اس کی ترغیب دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ذلت کا عذاب کافروں کے لیے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھانے کو لوگوں کے اور نہیں مان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ ہو جائے شیطان جس کا ساتھی تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دیکھیں مال خرچ کر کے کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم باتوں باتوں میں دوسروں کو ظاہر کرا دیتے ہیں کہ ہاں میری تو ماشاءاللہ میں تو اتنا دیتی ہوں، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی یہ کرتی ہوں، اور میرے تو گھر والے بھی بہت دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے اس طرح سے کہنے سے دوسرے کو بھی ہمت ہوگی اور دوسرا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اور بات ہے، لیکن اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیت جانتے ہیں نا دلوں کی کہ انسان کیا سوچتا ہے، تو اس لیے اپنے دل کو چیک کریں کہ آپ اس لیے تو نہیں کہ شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے مال کو اور ایسے صدقے کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا مصیبت آپ پڑی ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے، اور ہے اللہ ان کے بارے میں خوب جاننے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے بھی، اور اگر کوئی نیکی تو کر دے گا اس کو کئی گنا زیادہ اور بخشے گا اپنے پاس سے اجر عظیم۔ اور پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بطور گواہ۔ اس آیت میں جو اللہ کا لفظ آیا ہے نا، اب دیکھیں یہ مخالفت کے لیے آتا ہے، جیسے کسی کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت کے اگینسٹ وہ وہاں پہ آئیں گے اور وہ شہادت دیں گے کہ اے اللہ میں نے دین ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور ہمارا کیا کام تھا، ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ پھر اب تم نے اس دین کو لے کے آگے جانا ہے، تو ہمیں ہر ایک کو وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ ہم تو اس امید پہ بیٹھے ہوئے نا کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی، اور یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات کریں گے اور کیا گواہیاں دیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بھی بات۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم ہو نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ معلوم ہو تمہیں کہ کیا تم کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ دوسرا حکم ہے، پہلا حکم ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب و جوئے کے بارے میں آیا تھا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ جو حکم دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اور تھرڈ حکم جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ جہاں پہ پھر بالکل حرام کر دیا شراب کو، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ مگر یہ کہ گزرے ہو سفر کے راستے میں یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، تو پھر نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے، سو مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھ کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا۔
अब देखिए यहाँ पे नमाज पढ़ने का जो हुक्म है कि इवन दो आपको पानी नहीं मिलता वजू का, तो आपने तयम्मुम करके नमाज पढ़नी, आप नमाज नहीं छोड़ सकते हो। आगे नमाज से खौफ का आएगा कि खौफ की हालत में भी, इवन जंग की हालत में भी। और आप देखिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम कितने आराम से, आप देखें अल्लाह इल्ला माशाल्लाह, अब बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप अगली नस्ल को देखें कि किस तरह से आराम से बैठे रहते हैं और नमाज का वक्त होता है और उनको ये होता है। कई दफा तो लोगों को ये देखें कि जो पढ़ते भी है ना, कि हम ऑफिस में थे, हम सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ लेंगे घर आके, या हम इस तरह से कर लेंगे। अब आज के जो अहकामात है उनको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने नमाज भी वक्त की पाबंदी से, हाँ अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, तो फिर उसके बारे में असूल फर्क है। लेकिन अगर आप आराम से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और आप आराम से नमाज छोड़ दें, आप आराम से ये सोचे कि चलो जी कोई बात नहीं, मैं कब इकट्ठी पढ़ लूंगी, तो आप आज देखिएगा कि नमाज के बारे में कितने सख्त अहकामात हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिनको दिया था कुछ हिस्सा किताब में से, खरीदते हैं वो गुमराही और चाहते हैं कि भटक जाओ तुम रास्ते से, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, तो काफी है अल्लाह साजगार और काफी है अल्लाह मददगार। इन लोगों में से जो यहूदी हो गए, हटा देते हैं अल्फाज को उनके मकामात से और कहते हैं कि सुन लिया हमने और नहीं माना, और सुनो ना सुनवाए जाओ, और कहते हैं राइना, और मरोड़ कर अपनी जुबानों को अताने की नियत से दीन में। और अगर वो यूं कहते कि सुन लिया हमने और मान लिया हमने और सुनो और नजर करो हमारी तरफ, तो बेहतर होता उनके हक में और ये ज्यादा दुरुस्त था। लेकिन लानत कर रखी है उन पर अल्लाह ने उनके कुफर के सबब, तो नहीं वो ईमान लाते मगर थोड़ा सा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का जब आते थे तो वो क्या करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे, और उनमें से ज्यादा मुनाफिक भी ऐसे होते थे, और वो जैसे कहते थे राइना, राइना का मतलब होता है कि हमारी तरफ देखिए या नजर हमारी तरफ कीजिए, तो जानबूझ के उसको जैसे थोड़ा सा जुबान को ट्विस्ट करके राइना कहते थे, कि जैसे जिसको चरवाहा कहते हैं ना, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खोल कर बयान कर दिया, फरमाते या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, और ए वो लोगों जिन्हें दी गई है किताब, ईमान ले आओ इस किताब पर जो नाजिल की गई हमने, और जो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, इससे पहले के मसख कर दे हम चेहरों को, फिर फेर दे हम उनको उनकी पीठों की तरफ, या लानत करें हम उन पर इस तरह जैसे लानत की थी हमने असहाबे सब पर, और है हुक्म अल्लाह की तरफ से नाफिज होने वाला। अल्लाह अकबर। देखिए कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन अल्लाह नहीं माफ करेगा कि शिर्क किया जाए उसके साथ, और वो माफ कर देता है इसके सिवा जिसको वो चाहता है, और जिसने शरीक मुकर्रर किया अल्लाह के साथ, तो यकीनन उसने बहतान बांधा बहुत बड़े गुनाह का। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो पकीजा करार देते हैं अपने आप को, नहीं बल्कि अल्लाह पाक करता है जिसको चाहता है, और नहीं उन पर जुल्म होगा धागे के बराबर भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं देखो कैसा बहतान बांधते हैं ये अल्लाह पर, और काफी है यही उनका बहुत बड़ा गुनाह कि नहीं देखा हमने उन लोगों को जिनको दिया गया था कुछ हिस्सा किताब में से, कि ईमान रखते हैं वो बुतों पर और शयातीन पर, और कहते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुफर किया कि ये लोग ज्यादा हदायत याफ्ता हैं उन लोगों की निस्बत जो ईमान लाए रास्ते के एतबार से। यही है वो लोग लानत की है जिन पर अल्लाह ने, अब देखिए कितनी दफा लानत का वर्ड आ रहा है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो जिस पर लानत कर दे अल्लाह, तो हरगिज नहीं तुम पाओगे उनको किसी और को उनका मददगार। क्या उनके पास है कुछ हिस्सा बादशाही का? इस सूरत में तो ना देंगे वो लोगों को जरा बराबर भी। या हसद करते हैं ये लोगों से इस पर जो दे रखा है अल्लाह ने उनको अपने फजल से। अल्लाह ने अपने फजल से क्या दिया था? मुसलमानों को ईमान दिया था ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस पे ये हसद करते हैं। तो बेशक अनायत फरमाई थी हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत, और बख्शी थी हमने उनको सल्तनत अजीम। फिर उनमें से कोई ईमान लाया इस पर और उनमें से कोई रुका रहा इससे, और काफी है ऐसों के लिए दोज़ख की भड़कती हुई आग। और यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमारी आयात से। देखिए फिर मैं बार बार आपको जहाँ पे ऐसी बात आती है मैं याद करवाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो ये कहते हैं मेरी आयात से कुफर करना, साथ साथ दुआ किया करें कि आयात का कुफर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का कुफर है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अनकरीब दाखिल करेंगे हम उनको आग में, जब जल जाएंगी उनकी खालें तो बदल देंगे हम उनको दूसरी खालों से, ताकि चखते रहे वो अजाब। बेशक अल्लाह है गालिब हिकमत वाला। अल्लाह पर रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। देखिए यहाँ पे क्योंकि खाल जो होती है ना, इसी पे जितनी दर्द होती है ना वो इसी पे महसूस होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वही बात बताई कि उनकी खालें, एक दफा खाल जलेगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी खाल दोबारा से बना देंगे ताकि ये अजाब चखते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला
کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم ان کو سائے گھنے میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایمان والوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، اور ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں دور کر دے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کریں زکوٰۃ دینے میں یا صدقات دینے میں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جس کو بھی آپ کچھ ہیلپ کریں، آپ ایسے اس کی ہیلپ کریں کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن پھر بھی میں نے وہی اصول بتا دیا، یہاں پہ آپ اس مقصد سے صرف کرو کہ دوسروں کو رغبت دینے کے لیے تو وہ اور بات ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہو نا، حضرت علی کا قول تھا، بہت پیاری بات، کہ جس کو تم دو نا اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، کیونکہ لینے والے کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے اور ہمیں اس چیزوں کی سمجھ عطا کر دے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ حوالے کر دیا کرو ایمانتیں ان کے مالکوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ، یقیناً اللہ بہت خوب نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں جس کی، اور یقیناً اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو امانتوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ لے تو اس کو جس وقت وہ واپس مانگنے آتا ہے تو اس کی امانت اسی طرح سے واپس کر دے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل بھابھی اور ماں کی لڑائی ہوگی، کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ہمارے دل میں آئے گا کہ ہم تو اپنی ماں کو کیسے کہیں کہ وہ غلط ہے نا، تو ہم تو اپنی ماں کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں انصاف کی بات کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو احترام کے ساتھ امی کو سمجھا سکتی ہیں کہ دیکھیں امی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور ہر رشتے میں اب دیکھیں، یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کا معاملہ آتا ہے، آپ کی بہو کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے تو آپ سوچتے ہو کہ نہیں مجھے تو اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، تو اسی وجہ سے تو گھروں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب حکومت کی جو تم میں سے ہو۔ اگر تنازع واقع ہو تم میں سے کسی معاملے میں تو رجوع کرو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے حساب سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحب حکومت کی۔ اور اگر کوئی تنازع واقع ہو جائے کہ کئی دفعہ ایسا ہو کہ کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، مجھے تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہے، یا پھر آپ اپنے آپ کو اس میں نہیں، آپ اپنی سوچ سے یہ نہیں کہہ سکتے، آپ نے معاملہ لوٹانا کہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور سنت کے مطابق۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ اپنی مرضی کا حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ فیصلہ کے لیے لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں گے وہ اس کا، اور چاہتا ہے شیطان کو ان کو بہکا دے گمراہی میں بہت دور کی۔ کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو دیکھتے ہو تم منافقوں کو کہ رکے جاتے ہیں تم سے گریز کرتے ہوئے۔ اور پھر کیسی ندامت جب واقعہ ہوتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب اس کے جو بھیجا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا مقصد یہ مگر بھلائی اور مصالحت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کھول کھول کر بیان کرے، کیونکہ اس زمانے میں تو وہی آ رہی تھی نا، منافق جو بھی ایسی حرکت کر رہے ہوتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے سب کچھ بیان کر دیتے تھے۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو کوئی رشوت دے کے یا کچھ کر کے ہم اپنا معاملہ صحیح کروا لیں گے، اور لیکن کیونکہ اگر مسلمان کے پاس ان کا معاملہ جاتا ہے تو پھر تو وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ تو حق کا فیصلہ کریں گے۔ اور ایک دفعہ ہوا بھی ایسے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، اور یہودی جو تھا وہ ٹھیک معاملے مطلب وہ سچ پہ تھا، تو جب مسلمان اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لے کے آتے ہیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. تو اب مسلمان جو تھا وہ منافق تھا. اس نے کیا کیا, اس نے یہ دیکھا کہ اب تو معاملہ اس کے حق میں ہو گیا, تو اس نے کہا کہ اچھا ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس کے معاملے میں ہماری مدد کرتے ہیں. حضرت عمر کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو حضرت عمر کو یہودی یہ بتاتا ہے. اچھا اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت عمر کو یہ لگے گا کہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان کی وجہ سے وہ میرا ساتھ دیں گے. اور حضرت عمر کے پاس جب وہ یہودی جاتا ہے تو ان کو بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ اب ہم حضرت عمر سے بات کرتے ہیں. حضرت عمر اندر گئے اور وہ تلوار لے کے آئے اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا. اور اس کے جب رشتہ داروں نے واویلا مچایا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں ایسے کیا ہے, انہوں نے ایسے قتل کر دیا, تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے, اس کی اتنی جرت کہ یہ میرے پاس آیا اس کا فیصلہ کروانے کے لیے. تو یہ معاملے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہو گئے, جو سنت آ گئی ہمارے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا نہیں جا سکتا. جو چیزوں پہ فیصلے ہو چکے وہ ہو چکے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جانتا ہے اللہ ان کو جو ان کے دلوں میں ہے, تو درگزر کرو ان کو اور انہیں نصیحت کرو, کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو ہو دل میں اثر کرنے والی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون دو یہ ایسے لوگ ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ ان کے دل پہ اثر ہو, تاکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں اور آخرت میں کسی طرح سے یہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں. اور آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کیجئے اس کی حکم سے اللہ کے, اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے تھے اپنی جانوں پر, آتے تمہارے پاس پہ بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول, تو یقیناً پاتے اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. بس نہیں, قسم ہے تیرے رب کی کہ نہیں یہ ہوں گے مومن جب تک نہ منصف بنائے تمہیں اس میں جو تنازع اٹھے ان کے درمیان, پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس میں جو فیصلہ کرو تم, اور تسلیم کر لے خوشی خوشی. وہی بات نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو دل کی خوشی سے ایکسپٹ کر لیں, اگر نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی غضب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کر ڈالو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, تو نہ کرتے ایسا مگر تھوڑے ہی ان میں سے. اور اگر یہ کہ وہ کار بند ہوتے, اس پر نصیحت کی گئی ہے جس کی ان کو, تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ تھا. اور اس صورت میں ہم یقیناً عطا فرماتے ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم, اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی. اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی, تو یہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا. سبحان اللہ, اللہ نے جن پر انعام کیا, اور انبیاء میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے, اور بہت ہی عمدہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں, اور یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے, اور کافی ہے اللہ جاننے والا. اور آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لے لو اپنے ہتھیار, پھر نکلو جدا جدا ہو کر یا نکلو سب اکٹھے کے اکٹھے, اور بے شک تم میں سے کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے, پھر اگر تم پر پڑ جائے کوئی مصیبت تو کہتا ہے کہ بے شک مہربانی کی اللہ نے مجھ پر کہ اس وقت نہ تھا میں ان کے ساتھ موجود, اور اگر پہنچتا ہے تم پر فضل اللہ کی طرف سے تو ضرور اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کہ کاش ہوتا میں ان کے ساتھ تو حاصل کر لیتا کامیابی بڑی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے اس دل کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب جہاد پہ جانے کی باری آتی تو جو ڈر کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے, اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا تو کہتے دیکھا اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ ہم جائیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری خیر چاہیے تھی. اور اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا تو پھر کہتے کہ ہم بھی ساتھ چلے جاتے تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت سے کوئی حصہ ملتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے عوض, اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو انقریب ہم دیں گے ان کو اجر بہت عظیم. کہ جو لوگ جہاد پہ جاتے ہیں اگر تو شہید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو اس کا اجر ہے, اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں غازی بن کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کو بہت اجر ہے. اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں, اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعائیں کیا کرتے ہیں, اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے ظالم ہے جن کے رہنے والے, اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی, اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آ گیا تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, جو کمزور تھے, بچے تھے یا
कोई कमजोर औरतें थी या कोई बीमार थे, वो हिजरत नहीं कर सके थे, तो वो दुआएं करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि यहाँ पे हम पे जुल्म हो रहा है तो हमें यहाँ से निकालें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों से कह रहे हैं जो मदीना में मुसलमान थे कि तुम क्यों जहाद के लिए नहीं निकलती हो ताकि तुम उन लोगों को वहां से निकाल के वापस लेके आओ। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो ईमान लाए लड़ते हैं वो अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया लड़ते हैं वो शैतान की राह में। सो लड़ो तुम मददगारों से शैतान के, बेशक चाल शैतान की है बहुत ही कमजोर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं कि लड़ाई जब होती है, जब जंग होती है तो दोनों तरफ से होती है। एक तरफ अगर मोमिन है तो दूसरी तरफ काफिर भी तो इंसान है, मुशरिकीन मक्का भी तो इंसान है ना। तुम्हें तो फिर उम्मीद है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, उनको तो ये भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए तुम अल्लाह की राह में जब जहाद करने के लिए निकलते हो तो अल्लाह के दीन के लिए निकलते हो, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हो। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को कहा गया था जिनसे कि रोके रखो अपने हाथ को जंग से और कायम करो नमाज और देते रहो ज़कात, फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जहाद तब एक गिरोह उनमें से डरता है लोगों से जैसे डरा करते हैं अल्लाह से या उससे भी ज्यादा डर, और कहने लगे वो ए हमारे रब क्यों फर्ज कर दिया तूने हम पर जहाद, क्यों ना मोहलत दी तूने हमको थोड़ी मुद्दत और ज्यादा। कह दो कि फायदा दुनिया का बहुत थोड़ा है और आखिरत बहुत बेहतर है उसके लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, और नहीं जुल्म किया जाएगा तुम पर धागे के बराबर भी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो जब वो लोग मक्का में थे और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू 13 साल तक इतना जुल्म होता था मुसलमानों पे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ही हुक्म तक कुफ्फु आई दिया हूं कि अपने हाथ नहीं उठाने। आखिर इतना जुल्म होता था, वहां पे हजरत अली भी थे, हजरत उमर थे, वो काफिरों को एक थप्पड़ तो मार सकते थे ना, लेकिन किसी को हुक्म नहीं था। और आप पूरी हिस्ट्री पढ़ के देखें कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि उसने किसी पे हाथ उठाया हो। वजह क्या थी? क्योंकि अभी ये तादाद में कम थे, अभी कमजोर थे। अगर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती तो वो उनको मार के खत्म कर देते और इस्लाम का नामो निशान भी खत्म हो जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त उनको सब्र की, सब्र करो ए अहले यासिर सब्र करो। किस किस तरह के जुल्म होते थे जिस पे उन लोगों ने सब्र किया। और जब वो मदीना में आते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम जहाद में निकलो, क्योंकि जब मदीना में आते हैं मुसलमान तो उस वक्त और भी इर्द गिर्द के लोग जो थे जब वो मुसलमान हुए थे तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अब तुम देखो, तब जब तुम्हें जहाद का हुक्म दिया जा रहा है तो तुम क्यों डरते हो इससे। अब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं तो निकलो तुम उन लोगों की मदद के लिए जो कमजोर वहां पे बैठे हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जहां कहीं होगे तुम आकर रहेगी तुम्हें मौत, और ख्वाह तुम हो मजबूत किलो में, कि तुम इस डर से जहाद के लिए नहीं निकलते कि वहां पे कहीं तुम मर ना जाओ। तो तुम जहां भी कहीं तुम होगे, अगर मौत का वक्त है तो तुम्हें आके रहेगी, और अगर पहुंचता है तुम्हें कोई फायदा तो कहते हैं ये कि अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं कि ये ए पैगंबर तुम्हारी वजह से है। अब देखें इनकी जुर्रत इतनी थी कि कहते थे कि अगर कोई फायदा होता तो कहते थे कि अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई ऐसी बात होती थी। और ओहद की जंग में क्या हुआ था कि मुसलमानों को जब नुकसान हुआ था तो फिर कहते थे कि हमने तो कहा था कि अंदर बैठ के लड़ाई करेंगे मदीना के, तो आपका ये फैसला था जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। तो क्या हो गया है उन लोगों को कि नहीं समझ सकते कोई बात, और जो पहुंचती है तुमको कोई भलाई तो वो है अल्लाह की तरफ से, और जो पहुंचती है तुमको कोई बुराई तो वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है। और हमने भेजा है तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर, और काफी है अल्लाह इस पर गवाह। और आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहते हैं कि हम फरमाबरदार हैं। फिर जब जाते हैं तुम्हारे पास से तो रात को मशवरा करते हैं एक गिरोह उनमें से खिलाफ उसके जो तुमको कहते हैं, और अल्लाह लिख लेता है जो ये रात को मशवरा करते हैं। सो मुंह फेर लो इनसे और तवक्कल करो अल्लाह पर, काफी है अल्लाह साज़गार। तो क्या नहीं ये गौर करते कुरान में, और अगर ये होता किसी की तरफ से सवाए अल्लाह के तो जरूर ये पाते इसमें कोई इख्तलाफ। और जब पहुंचती है उनके पास कोई खबर अमन की या खौफ की तो मशहूर कर देते हैं इसे, और अगर पहुंचाते इसको रसूल के पास और जिम्मेदारों के पास तो उनके अपनों में से तो उसको जान लेते वो जो तहकीक करने वाले हैं उसकी इनमें से। और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत तो जरूर पैरवी करने लगते तुम शैतान की सिवाय चंद एक के। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत बात हमें समझा रहे हैं कि जब कोई ऐसा मामला हो तो जिसकी बात हो ना उस तक पहुंचा दो उससे, या फिर उसको बता दो जो उसका हल कर सकता है। ऐसे नहीं कि जहां बैठो वहां पे बातें करना शुरू कर दो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, सवाए इसके कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो मामला सिर्फ उस तक जो उसकी बेहतरी कर सकता है, जो उसको हल कर सकता है, या फिर उस तक जिस तक वो बात पहुंचानी है। इधर उधर बातें करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमाया है। सो लड़ो तुम अल्लाह की राह में, नहीं हो तुम जिम्मेदार मगर अपनी जात के, और तरगीब दो मोमिनों को, तवक्को है अल्लाह से कि वो
وہ روک دے جنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے لحاظ سے۔ جو کرے گا سفارش نیک کام کی تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش برائی کی تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت ادب سکھا رہے ہیں کہ جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا، تو دعا دو تم بہتر اس سے یا لوٹا دو، وہی بے شک اللہ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا۔ جیسے اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن، کہ نہیں ہے کوئی شک جس میں، اور کون ہوگا زیادہ سچا اللہ کی بات میں۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں، دو گروہ بن بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ نے اوندا کر دیا ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جس کے کو گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی اور راستہ۔ چاہتے ہیں وہ کاش تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہو گئے ہیں، تو تم ہو جاؤ سب برابر، تو نہ بنانا ان میں سے کسی ایک کو دوست جب تک نہ ہجرت کرے وہ اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب حکم آ گیا ہجرت کا مدینہ کی طرف، تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کرائیٹیریا تھا کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے بس وہی مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ روگردانی کرے تو ان کو پکڑ لو، قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی ایک کو دوست اور نہ ہی مددگار، مگر وہ لوگ جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو، یا آج تمہارے پاس کے تنگ آ رہے ہوں ان کے دل کے لڑے تم سے، یا لڑے اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں پھر نہ تم سے لڑے اور بھیج دے تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو نہیں مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کا کوئی بھی جواز۔ آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاؤ گے تم کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب کبھی بلائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کو تو پلٹ پڑتے ہیں اس میں۔ تو اگر نہ وہ کنارہ کشی کرے تم سے اور نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روکے اپنے ہاتھ کو، تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دے دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر اختیار کھلے طور پر، اور نہیں ہے کسی مومن کو شایان کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام مومن، اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہاں پہ یہ کہ اگر خطا سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا جو کہ مومن ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو دیت دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو، لیکن اگر وہ خود معاف کر دیتے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ پھر اگر ہو وہ اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہو تو آزاد کرے گا ایک غلام مومن، اور اگر ہو وہ اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو تو خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو اور آزاد کرے ایک غلام مومن۔ پھر جس کو نہ یہ میسر ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ سب جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، رہے گا وہ ہمیشہ جس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر، اور اس کی لعنت تو تیار کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نکلا کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو اس سے جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے وہ مومن، حاصل کرنا چاہتے ہو تم فائدہ دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے پاس غنیمت کثرت سے، ایسے ہی تھے تم اس سے پہلے پھر احسان کیا اللہ نے تم پر، تو تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ یہاں پہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سیریا میں بھیجا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا جب جنگ ہو رہی تھی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک کافر نے جب ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اور کوئی بھی ہوتا تو یہ سوچتا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی پہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل کھول کے یہ دیکھا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کے پڑھا ہے یا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا تھا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے برابر گھروں میں بیٹھے مومن بغیر عذر والے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے۔
فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے بہت عمدہ، اور فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بیٹھ رہنے والے وہ جو اپنے مال سے خرچ کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اچھا وہ جہاد پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنا مال دے دیتے ہیں، ہم تو یہاں پہ مصروف ہیں تو ہم ایسی ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو ثواب اس کا ہے۔ جیسے اگر ہم فار ایگزامپل کوئی ایسی مشکل کام کر رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ہم اس کو مال دے کے اس کو ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمیں اجر تو اس کا ہے، لیکن وہ لوگ جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اجر عظیم ہے، درجات ہیں اس کی طرف سے، اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 97، بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کرنے لگتے ہیں جن کے فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھے ہم عاجز اور ناتوان زمین میں۔ کہتے ہیں وہ کہ کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اور سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری ہے جگہ جہاں پر وہ لوٹ کر جائیں گے۔ دیکھیے یہ کتنی ڈر والی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو مجبور ظاہر کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں نا ہم تو مجبور تھے، یا ہم ایسی جگہ جاب کرتے تھے جہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی، یا ہم ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں حجاب لینے کی پابندی تھی، یا کوئی بھی کسی قسم کے بھی آپ دیکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو وہ ایسے بہانے کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر تم ایسی جگہ سے نکل جاتے، ایسی زمین پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کیا اس میں وسعت نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدے دیتا اگر تم ایسے کرتے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ جو عاجز و ناتوان مردوں میں اور عورتیں اور بچے کے نہیں کر سکتے وہ کوئی تدبیر، اور نہیں پا سکتے وہ کوئی راستہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی رخصت کس طرح سے آتی ہے کہ وہ لوگ جو مجبور ہیں، جو بچے ہیں جو نہیں کر سکتے، ان کے لیے پوچھ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوچھ ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ معاف کر دے ان کو، کن کو؟ جو غریب تھے، بچے تھے، معذور تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس حکم کی پیروی نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا وہ زمین میں رہنے کی جگہ بہت سی اور کشائش، اور جو نکل جائے اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر آپ پکڑے اس کو موت، تو یقیناً واقعہ ہوگا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اور ہے اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان۔ اب آیت نمبر 101 میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نماز کے بارے میں جو احکامات ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوں گے تو نماز کیسے قصر کر سکتے ہیں، اور ایون خوف کی حالت میں نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ نماز کے احکامات اتنے سخت ہیں اور ہم اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اسلام اور کفر میں جو فرق ہے وہ نماز ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سفر کو جاؤ تم زمین میں تو نہیں تم پر کچھ گناہ کہ قصر کرو تم نماز میں، بشرط یہ کہ تم کو خوف ہو کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کفار ہیں تمہارے دشمن کھلے۔ اور اے رسول جب تم موجود ہو ان کے درمیان پھر پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے پیچھے اور لے رکھیں وہ اپنے ہتھیار، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آج ایک گروہ دوسرا نہیں پڑھی جنہوں نے نماز، پھر وہ ادا کرے نماز تمہارے ساتھ، اور چاہیے کہ لے رکھیں وہ اپنے ہتھیار بچاؤ کے لیے۔ دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہے کہ جس وقت سامنے دشمن ہے اور وہ لڑائی کے وقت میں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک گروہ آدھے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک سجدے میں جائیں گے، وہاں 2 سجدے کر کے واپس قیام کی طرف آئیں گے تو واپس جائیں گے، اور وہ جا کے کھڑے ہوں گے تو دوسرا گروہ آ کے دوسری رکعت پڑھے گا۔ دیکھیے کتنی بڑا حکم ہے۔ ایسی جب آیات ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور بھی ڈر لگتا ہے، اور ہم اور بھی ہمارے اندر خشیت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اسی طرح سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے، تو کر ڈالے وہ تم پر حملہ یکایک، اور نہیں کچھ گناہ تم پر اگر ہو تم کو تکلیف بارش کے سبب، یا ہو تم بیمار کے اتار رکھو اپنے ہتھیار اور کر رکھو اپنا بچاؤ، یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ میدان جنگ میں اب پہلے تو نماز کے لیے آئے ہیں، اب نماز پڑھنے
پڑھنے کے بعد اب وہ جنگ جس وقت کر رہے ہیں تو اس وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے. اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اب نمازوں سے جب فارغ ہوتے ہیں, کاروبار میں لگ جاتے ہیں یا پھر اپنے گھر کے کاموں میں بچوں کو دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہیں. اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو قائم کرو نماز, بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض اوقات مقرر کے ساتھ. انڈر لائن کرے اس بات کو تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی نہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں یا مشکل ہے اس وقت تو ہم یہ کر لیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اوقات مقرر کے ساتھ. اور آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کمزوری دکھاؤ تم تعاقب کرنے میں کافر قوم کے, اگر ہوتے ہو تم بے آرام تو یقیناً وہ بھی ہیں بے آرام جس طرح ہو تم بے آرام, اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے ایسی جو نہیں امید رکھتے وہ, اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی وہ کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ آرام, اگر تمہیں تکلیف ہے تو تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے, اگر تمہیں بے آرامی ہے تو ان کو بھی بے آرامی ہے جو تمہارے اگین جو کافر تمہارے ساتھ لڑنے آئے ہیں. تمہیں تو امید ہے کہ تمہیں جنتیں ملے گی, ان کو تو یہ بھی امید نہیں ہے. بے شک ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے, اور نہ ہونا خیانت کرنے والوں کی طرف. اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بخشش مانگتے رہو اللہ سے, بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور نہ جھگڑا کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں پر, بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا اس کو جو ہے دغاباز اور گناہ گار. چھپتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں چھپتے اللہ سے, حالانکہ وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جب وہ مشورہ کیا کرتے ہیں راتوں کو, اس بات کے نہیں پسند کرتا وہ جس بات کو, اور ہے اللہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے. اور آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو وہ لوگ جو تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں, سو کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن, یا کوئی ہے جو بنائے گا ان کو وکیل. اور جو کوئی کر بیٹھے برا کام یا ظلم کر لے اپنے حق میں تو پھر بخشش مانگے اللہ سے, تو پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر وہی توبہ کی بات آتی ہے کہ اگر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں, جانوں پر ظلم کیا کہتے ہیں, جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو اپنی جان ہی پہ تو ظلم کرتے ہیں نا, تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کماتا ہے گناہ تو بس وہ کماتا ہے اس کی اپنی جان پر, اور وہ ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا. اور جو کوئی کماتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر, تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہت بڑا اور بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر اللہ نہ ہوتا فضل کرنے والا تو اس کی مہربانی نہ ہوتی تو قصد کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ بہکا دے تم کو, اور نہیں بہکا سکتے یہ مگر اپنے آپ کو, اور نہ بگاڑ سکتے ہیں تمہارا کچھ بھی. اور نازل فرمائی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت, اور سکھایا تمہیں وہ جو نہیں جانتے تھے تم, اور ہے اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا. اور آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے بھلائی اکثر ان کے خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا نیک بات کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان, اور جو کوئی کرے گا ایسا تلاش میں اللہ کی رضا کے تو ہم اس کو دیں گے ثواب بہت زیادہ. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا کہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں, اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. اور وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دوست دوسرے کے کان میں مسلسل باتیں کر رہی ہے تو دوسرا بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے, بلکہ الٹا لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یا صدقہ کسی کو دینا ہے, یا ایسی بات ہے جو آپ آرام سے کرنا چاہتے ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے, تو ایسی بات تم کر سکتے ہو. اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد جبکہ ظاہر ہو چکی اس کے لیے ہدایت, اور چلتا ہے وہ خلاف مومنوں کے راستے کے, تو چلا دیں گے ہم اس کو اس پر جدھر وہ مڑ گیا, اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں, اور وہ بہت بری جگہ ہے. اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ, اور بخش دے گا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی, اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ تو بے شک بھٹک گیا وہ گمراہی میں, اور وہ بہت دور جا گرا. نہیں پکارتے یہ اس کے سوا کچھ دیویوں کو, اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان سرکش کو. لعنت کی ہے جس پر اللہ نے, اور کہنے لگا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر, اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو, اور ضرور دلاؤں گا میں انہیں امیدیں, اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور چیتے رہیں گے کان مویشیوں کے, اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو یقیناً بگاڑتے رہیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو. اور جس نے بنایا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو یقیناً رہا وہ نقصان میں واضح طور پر.
اور यहाँ पे देखिए कि जो इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, मैं उनकी सूरतें भी बिगाड़ दूंगा और वो ये करेंगे सारा कुछ। जैसे कान चीरने का था कि हमने पहले पढ़ा था ना, कि वो क्या करते थे कि अपने जानवरों के कान चीर देते थे इस वजह से कि ये जानवर जो है ये खास अल्लाह के लिए है और उनको कोई ज़बा नहीं करेगा, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको हलाल किया हुआ है कि हर वो चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक है उसके अगेंस्ट करवाऊंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शैतान को अपना दोस्त बना लेगा वो दोज़ख में जाएगा और उसके लिए बड़ा जबरदस्त अजाब है। वादा देता है वो उनको और उम्मीदें दिलाता है उन्हें, और नहीं वादा देता उन्हें शैतान मगर धोखे का। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना है जहन्नम और नहीं पा सकेंगे वो वहां पे कोई भी राह फरार। और आयत नंबर 122 में मोमिनों के लिए खुशखबरी है कि वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, दाखिल करेंगे हम उनको जन्नतों में, जारी है जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो इनमें हमेशा। वादा है अल्लाह का सच्चा, और कौन है ज्यादा सच्चा अल्लाह से बात में। नहीं है तुम्हारी आरजुओं पर निजात और ना ही आरजुओं पर अहले किताब की, और जो कोई करेगा बुराई बदला दिया जाएगा उसको उसी तरह, और नहीं पाएगा अपने लिए सवाए अल्लाह के कोई हमायती और मददगार। और जो कोई करेगा नेक काम, मर्द हो या औरत जबकि वो हो मोमिन, ऐसे लोग दाखिल होंगे जन्नत में और नहीं जुल्म किया जाएगा उन पर जरा बराबर भी। और किसका बेहतर है दीन इससे, जिसने झुका लिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और वो हो भी नेकुकार। और बनाया था अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, और है अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें एक चीज बयान करते हैं कि जो कुछ इस कायनात में है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। और इतनी खूबसूरत बात कि जो कायनात में जितनी चीजें हैं ना वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ लोगों तुम्हें नहीं पता क्योंकि इबादत कैसी है। वो अल्लाह सुब्हानहू हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में मसरूफ है। ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किस चीज की समझ नहीं आती। और अब आप देखिए अभी तो हम 5वें पारे पे हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीहत कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझा रहे हैं कि शैतान के काबू में ना आ जाना, उसकी बातों को ना मान लेना, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम्हें आग में फेंके और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जन्नत का वारिस बनाना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, जो अहकामात हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आ जाए और हम उन पे जम जाए। आमीन सुम आमीन। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, और वो है अल्लाह हर चीज का अहाता किए हुए। और वो फतवा पूछते हैं तुमसे औरतों के बारे में, कह दो कि अल्लाह इजाजत देता है तुमको उनके मामलात में, और जो पढ़कर सुनाया जाता है तुम्हें इस किताब में यतीम औरतों के बारे में जिनको नहीं तुम देते हो वो जो मुकर्रर किया गया था उनके लिए, और चाहते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और बेसहारा बच्चों के बारे में, और ये कि कायम रहो तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर, और जो करेगा तुम में से कोई खैर तो बेशक अल्लाह है इससे बाखबर। यहाँ पे देखिए कि हमने पहले जहाँ पे पढ़ा था यतीम बच्चों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात थे कि उनके बारे में कि अगर वो तुम्हारी कफालत में है तो ये ना हो कि उनके माल की वजह से तुम उनके साथ ज्यादती करो, तुम ऐसे निकम्मे अपने बच्चे के साथ जो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें ये डर हो कि इसका माल बाहर चला जाएगा, तो तुम अच्छी भली बच्ची की शादी उसके साथ कर देते हो, या किसी भी वजह से उनके साथ ज्यादती करते हो, तो ऐसे ना करना। इससे बेहतर है कि तुम बाहर जो तुम्हें पसंद है औरतें तुम उनसे शादी कर लो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात फरमाई कि तुम इस वजह से भी कि तुम्हें ये हो कि इनको तो महर देना नहीं पड़ेगा, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, और तुम उनका हक भी ना अदा करो, तो ऐसा ना करना। और अब आयत नंबर 128, और अगर किसी औरत को डर हो अपने खामन की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का तो नहीं कुछ गुनाह उन दोनों पर कि सुलह कर ले आपस में किसी तरीके पर, और सुलह बेहतर चीज। और माइल होती हैं तबीयतें तो हिर्स पर, और अगर तुम हुस्न सलूक करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह है इस पर जो तुम करते हो पूरी तरह से बाखबर। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर औरत को ये डर है कि उसका खामन जो है वो उसको ध्यान नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, और उसको तंग करता है, या उसने बाहर कोई औरत रखी हुई है, या फिर उसको वो किसी भी हालत से उसको ये लगता है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, और मामला इस हद तक आ जाता है कि उससे वो बर्दाश्त भी नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो रुखसत दी है वो खुला की है कि वो खुला ले सकती है उसे, और ये जायज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 129 में, और हरगिज नहीं कुदरत रखते तुम कि अदल कर सको बीवियों के दरमियान, ख्वाह तुम चाहो भी, तो ना एक पर झुक पड़ो, बिल्कुल झुकना तो छोड़ दो इस दूसरी को गोया के लटकती रहे, और अगर मसालिहत कर लो और परहेजगारी करो तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम अदल कर ही नहीं सकते हो, और ऐसा ना करना कि जो एक नई बीवी आई है तो तुम उसके पीछे लग जाओ और दूसरी को तुम ऐसे छोड़ दो कि उसका कोई पुरसाने
हाली नहीं है। और अगर दोनों जुदा हो जाएं तो गनी कर देगा अल्लाह हर एक को अपनी वसत से, और है अल्लाह कशाइश वाला और हिकमत वाला। अब यहाँ पे ये कि अगर वो दोनों अलहदा हो कर लेते हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमारा गुजारा नहीं है, तो अगर तलाक ले लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक रास्ता बताया है कि अगर वो मियाँ बीवी आपस में तलाक ले लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन दोनों को गनी कर देगा। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है, तो गनी कर देगा अल्लाह हर एक को अपनी वसत से, और है अल्लाह बड़ी कशाइश वाला। कि ऐसा नहीं है कि अगर जुल्म भी हो रहा है, औरत की इंसल्ट हो रही है, वहां पे उसको लग रहा है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके साथ ठीक तरह का सलूक नहीं कर रहा और इस हद तक सही नहीं कर रहा कि उसका रहना वहां पे मुश्किल है, तो उसको खुला की इजाजत है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीन में है। यकीनन ताकीद की थी हमने उन लोगों को जिनको दी थी किताब तुमसे पहले और तुमको भी कि डरते रहो अल्लाह से, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अब देखिए बार बार इस पारा में हम एक बात कितनी दफा पढ़ चुके कि जो कुछ आसमान और जमीन में सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत में है, और हम भी तो उसी में आते हैं ना। तो हमारी इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को ना माने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारी घर की जिंदगी के मामलात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी बैना बयान कर दिए। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि लोग समझते हैं जब हम कुरान को नाजरा कुरान की तरह पढ़ते हैं हमें नहीं समझ आती कि इसमें अहकामात क्या है, तो हमें ये लगता है कि कुरान का बस पढ़ लें, ये बरकत वाली किताब है। अभी रमजान में भी हम ये करते हैं कि अब 1 2 3 जितनी हमारी वसत होती है उतने हम कुरान पाक खत्म करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या फरमाया है। अब ये अहकामात जो हमारे सामने है, अगर हम इन पे अमल नहीं करेंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह के आयात का इनकार करना हो जाएगा। और उसकी कितनी वईद आपने बार बार सुना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने नाराज होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वही बात फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और काफी है अल्लाह का एहसास। और आयत नंबर 133, अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको ए लोगो, और ले आए दूसरों को, और है अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह से कादिर। जो चाहता है सवाब दुनिया का तो अल्लाह के पास है सवाब दुनिया और आखिरत का, और है अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोगों जो ईमान लाए हो जो कायम रहने वाले, इंसाफ पर सच्ची गवाहियां देने वाले अल्लाह के लिए, ख्वाह हो ये तुम्हारे अपने खिलाफ या वालिदैन के या रिश्तेदारों को। देखिए इतनी बड़ी बात है कि अगर तुम गवाही देते हो, अगर तुम्हारे अपने वालिदैन, मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि जब भाभी और माँ में कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जब अपनी औलाद में और किसी और में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपको क्या करना है, अगर खिलाफ हो तुम्हारे वालिदैन रिश्तेदारों के या कोई और हो, और अगर कोई है अमीर या फकीर तो अल्लाह है ज्यादा खैर ख्वाह इन दोनों का। बस मत पैरवी करो तुम ख्वाहिश नफ्स की कि ना अदल करो, और अगर तुम घुमा फिरा कर बात कहोगे या पहलू तही करोगे तो यकीनन अल्लाह है इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर। देखिए कितना बड़ा एक पूरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझा दी कि तुम्हें इंसाफ पे कैसे कायम रहना है, और तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तुमने अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना, और ख्वाह वो रिश्ता तुम्हारा कितना ही करीबी हो, लेकिन तुमने ये देखना है कि फैसला किसके हक में ठीक जाता है, और उसी की तुम गवाही दोगे। आयत नंबर 136 के ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और इस किताब पर जो नाजिल की गई उसने अपने रसूल पर, और उस किताब पर जो नाजिल की गई उससे पहले, और जो कोई इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत का, तो यकीनन वो भटक गया, गुमराही में है बहुत दूर की। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर बढ़ते गए कुफर में, नहीं है ये कि अल्लाह बख्श दे उनको, और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं सीधी राह की। आयत नंबर 138, बशारत सुना दो मुनाफिकों को। देखिए खुशखबरी सुना दो की बात है, बशारत सुना दो मुनाफिकों को इसकी कि उनके लिए है अजाब दुख देने वाला। वो लोग जो बनाते हैं काफिरों को दोस्त, मोमिनों को छोड़कर क्या ढूंढते हैं वो उनके पास इज्जत, सो यकीनन इज्जत अल्लाह ही के पास है सारी की सारी। और यकीनन नाजिल फरमाया उसने तुम पर किताब में से ये कि जब तुम सुनो आयात अल्लाह की कि इनकार हो रहा है इसका और हंसी उड़ाई जा रही है अल्लाह की आयात की, उन तो मत बैठो उनके पास जब तक वो मशगूल ना हो जाए किसी और बात में इसके अलावा। यकीनन तुम तब तो उन्हीं में से हो जाओगे अगर तुम वहां पे बैठे रहते हो। बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों और काफिरों को दोज़ख में सबको इकट्ठा। अब यहाँ पे देखिए एक और रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला समझा रहे हैं कि जब कभी ऐसी महफिल में तुम हो जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी ऐसा होता है कि दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां से तुम उठ जाओ। अगर तुम नहीं उठते हो, उधर ही बैठे रहोगे, तो तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग कौन होंगे, अगर वो मुसलमान
مسلمانوں میں سے یا تو منافق ہوں گے، اور اگر وہ کفار میں سے یا تو کافر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو سب کو اکٹھا، اور کہاں جمع کرے گا؟ درک میں، وہ جگہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں، پھر اگر ملے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملی کافروں کو فتح کا حصہ کہتے ہیں ان سے کہ کیا نہیں تھے ہم غالب تم پر اور بچایا تم کو مومنوں سے؟ بس اللہ فیصلہ کر دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ۔ یقیناً منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ان کو، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی نمازیں ذرا دیکھیں، کتنی کئی دفعہ سستی آتی ہے نا، تو پھر اتنا ڈر لگتا ہے کہ ایکچولی وہ منافقوں والی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی کیا بتائی کہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، تسبیحات نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈول رہے ہیں درمیان اس کے، نہ ان کی طرف اور نہ اس کی طرف، اور جس کو بٹکائے اللہ تو ہرگز نہ وہ پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ دیکھیے یہ کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف حجت کھلے طور پر؟ بے شک منافقین ہوں گے سب سے نچلے درجے میں دوزخ کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو ایسے لوگ ساتھ ہوں گے مومنوں کے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور ہے اللہ بڑا ہی قدس شناس۔ اب دیکھیے ہم نے بار بار یہاں پڑھا نا، ایون منافقت میں بھی انسان جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو جس وقت اس کو احساس ہو جائے کہ یہ حرکت اس کی منافقوں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی کافروں جیسی ہے، یہ حرکت اس کی اللہ کے نافرمان بندوں جیسی ہے، تو اسی وقت توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آسمان سے زمین تک اس کے گناہ سے بھری ہوئی چیزیں بھی لے کے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور لیکن توبہ کی شرط ہے کہ جب وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے بعد وہ قائم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو ساتھ آتا ہے کہ وہ عاملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور آج ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات کی بات کی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور وہ پیسے دے کے بھی نیکی کیوں نہ کر لیتے ہیں تو ان کو اجر تو ملے گا، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین میں بھاگنے والا بنا دیں۔ اور یہ مہینہ بھی تو دیکھیں کیسا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، ہمیں اگلے سال کے روزے ملیں گے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سال کے جتنے ہم روزے رکھ رہے ہیں یا ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہماری آخرت میں مغفرت کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔